ہدیہ سنو، بات سنو۔ وہ کلاس کی طرف جا رہی تھی جب راحیل نے پیچھے سے آواز دی۔ ہدیہ نے پیچھے مڑ کر راحیل اور زمل دیکھا۔ راحیل اور زمل اسی طرف آ رہے تھے۔ اتنے دن سے تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ پتہ ہے ہم کتنے پریشان تھے، اور ایان بھی تمہاری غیر موجودگی میں کئی بار یونیورسٹی کے چکر لگا چکا ہے، لیکن تم سے رابطہ نہیں ہوا۔ نمبر بھی آف تھا تمہارا۔ سب ٹھیک ہے؟ راحیل نے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ ہاں وہ سب ایسے ہی ہے۔ خیر تم لوگ بتاؤ کہ کیسے ہو؟ ہدیہ نے بات بدل دی تو راحیل نے بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ہاں البتہ زمل تب سے چپ ہی تھی۔ یوں ہی تھوڑی بہت باتوں کے بعد راحیل چلا گیا تو ہدیہ بھی کلاس کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اب ہم یونیورسٹی میں ملیں گے۔ میں سمجھی تھی کہ اب تم یونیورسٹی کا رخ نہیں کرو گی۔ زمل نے ہدیہ کو کلاس کی طرف بڑھتے دیکھ کر پیچھے سے آواز دی، جس پر ہدیہ بھی اس کی طرف مڑ گئی تھی۔ اور تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہوئی کہ میں یونیورسٹی نہیں ہوں گی؟ بڑی ڈیٹ ہو بھئی، اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی یونیورسٹی آ گئی ہو۔ کباب میں ہڈی بننے کا بہت شوق جو ہے تمہیں۔ دیکھو زمل، تمہارا اور ریان کا جو بھی رشتہ ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی مجھے تمہارے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر یہ تو نہ کہو کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا، تمہارے ہاتھ کا یہ زخم بتا چکا ہے کہ تمہیں میرے اور ریان کے رشتے سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ زمل نے ہدیہ کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو ایک پل کو ہدیہ لاجواب ہو گئی۔ وہ میری ایک جذباتی غلطی تھی جو میں جذبات میں بہہ کر کر چکی ہوں، لیکن اب یقیناً میری طرف سے ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہدیہ کے لہجے کی مضبوطی زمل کو چونکا گئی تھی۔ کیوں، اب کیا ایسا ہو گیا ہے جس پر تم اتنا اترا رہی ہو؟ کیونکہ اب میرے بھائی سب سنبھال لیں گے، اور ایسا کوئی کام نہیں ہوتا جو زہیر حسن نہ کر سکے۔ رہی بات ریان کی، اگر وہ مجھ سے کہے گا تو میں خود کو اور اپنے بھائی کو تمہارے اور ریان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ جو کچھ منتھ باقی بچے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم کی بدمزگی کے ساتھ گزریں، اس لیے بہتر ہے مجھ سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہدیہ کہتے ہوئے کلاس میں چلی گئی اور پیچھے زمل غصے سے کرتی رہی۔ آکاشا تھی کہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، لیکن غم تھا کہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہوتا بھی کیسے، ماں کو کھو دینے کا غم تو انسان کو عمر کے آخری لمحات تک بھول نہیں پاتا۔ آکاشا کی اماں کو تو ابھی محض چند دن ہی ہوئے تھے۔ 2 دن سے وہ خالہ بی کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں فرش پر بیٹھی گھٹنوں پر سر دیے رو رہی تھی جب لبنہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دیکھو اپنا یہ رونا دھونا بند کرو۔ اتنا خیال ہوتا نا اپنی اماں کا تو اسے مرنے کے لیے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ نہ گئی ہوتی، اور اب یوں رو کر سچی بن رہی ہو۔ سب جانتی ہوں میں تم جیسوں کو۔ الفاظ تھے گویا کوئی تیر جو آکاشا کے دل کو چیر گئے تھے۔ میں کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی، میں اپنی اماں کو یوں اکیلا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ… آکاشا نے دکھ اور افسوس سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آنسوؤں میں اس کی روانگی آ گئی تھی۔ زہیر حسن کی قید اس کا معاشرے میں وہ مقام نہیں رہا تھا، اب اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ وہ ان سب کا سامنا کر لیتی اگر اس کی اماں کا ساتھ اس کے ساتھ ہوتا، لیکن اس کی اماں تو منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ اب وہ کیسے سب کا سامنا کرتی، کیسے اپنے کردار پر اٹھی انگلیوں کو روک سکتی؟ کون تھا جو اس کٹھن مرحلے میں اس کا ساتھ دیتا؟ دیکھ تمہیں اب کوئی رکھنے والا نہیں ہے، شکر کر اماں نے تمہیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ورنہ… لبنہ نے آکاشا کو دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں خالہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ ہاں ہاں، خالہ کے پاس چلی جاؤں گی؟ وہ تو اب تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی۔ عزت سب کو پیاری ہوتی ہے بی بی، اور ویسے بھی وہ کیوں بھئی راہ چلتی مصیبت گلے ڈالے گی۔ لبنہ کے بغیر کسی لحاظ کے کہنے پر آکاشا ایک پل کو چپ سی ہو گئی تھی۔ کوئی میری پاک دامنی کا یقین کرے نہ کرے، احمد ضرور کرے گا۔ دور کے ڈھول سہانے ہی ہوتے ہیں بی بی، اب وہ تمہارا احمد کچھ نہیں کرے گا سوائے اپنی عزت کو بچانے کے۔ لبنہ نے آکاشا کی بات کاٹتے حقارت سے کہا تھا۔ تو اب کیا میرے ساتھ کوئی نہیں دے گا، کوئی میرا یقین نہیں کرے گا؟ احمد بھی نہیں؟ میں اکیلی ہوں، کہاں جاؤں گی میں؟ آکاشا کو سوچوں نے آ گھیرا تھا۔ چل اٹھ، 2 دن سے مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ جا کر کھانا بنا، اور ابھی بشیر آنے والا ہے، اس کو بھی کھانا دے دینا۔ میرے سر میں درد ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ لبنہ اپنا حکم صادر کرتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ آکاشا بھی ابھی اٹھ کر مرے مرے قدموں سے کچن کی طرف چل دی اور کھانا بنانے لگی۔ آخر اس چھت کے نیچے رہنے کی قیمت بھی تو چکانی تھی۔ وہ کھانا بنا کر بھی فارغ ہوئی تھی اور کچن سے باہر نکل رہی تھی جب بشیر گھر میں داخل ہوا۔ بشیر کالے رنگ کے شلوار قمیض پہنے، اپنی گردن تک آتے بالوں میں تیل لگائے، آنکھوں میں سرمے کی لکیریں
गहरी लकीरें दाएं हाथ से दांतों में तीला चुभाता आकाशा को घूरने लगा तो आकाशा उसकी आंखों से खाइफ होती जल्दी से वहाँ से जाने लगी। सुन, कहाँ जा रही है? और ये लुबना कहाँ है? रौबदार आवाज़ में पूछा तो आकाशा डरते डरते वहीं रुक गई थी। वो सर में दर्द था तो वो आराम कर रही हैं, आकाशा ने हकलाते हुए कहा था। जाके उठाओ उसे, बढ़िया ही सर में दर्द। रोटी क्या उसका बाप देगा मुझे? मैं लाती हूँ, वो लुबना भाभी ने कहा था कि मैं दे दूँ। तो मुंह उठाए क्यों खड़ी है? जाके खाना ला, बशीर ने गुस्से से कहा और जल्दी से वापस किचन में भाग गई। जब तक आकाशा खाना लेकर आई, बशीर पहले से ही बिछी चारपाई पर बैठा नजर आया। वो खाना जल्दी से रखकर जाने लगी, लेकिन बशीर ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे आकाशा मज़ीद डर गई थी। डर क्यों रही है? खा तो नहीं जाऊंगा तुझे। मेरा हाथ छोड़ो, आकाशा की आवाज़ भरा गई थी। अगर ना छोड़ूं तो? बशीर ने अपनी मूंछों को ताव देते कमीनगी से कहा। आकाशा की आंखें नम होने लगी थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बशीर जल्दी से हाथ छोड़ता खाने पर झुक गया और आकाशा भी नम आंखों से अंदर की तरफ भाग गई थी। अरे अब्बा, तू आ गया? मुझे भी खाना है, टीपू ने अंदर आते हुए कहा और बशीर के साथ मिलकर खाना खाने लगा। ज़ुहैर कोई ज़रूरी फ़ाइल देख रहा था जब उसके पास पर इंटरकॉम पर कॉल आने लगी। उसने मसरूफ़ से अंदाज में कॉल रिसीव की थी। हाँ ठीक है, भेज दो अंदर, कहते ही दोबारा फ़ाइल देखने लगा। चंद सेकंड ही गुजरे होंगे जब किसी ने हाथ की 2 उंगलियों से दरवाजे को नॉक किया था। यस कम इन, ज़ुहैर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा और सामने रेयान को देखते फ़ाइल बंद कर दी। रेयान भी करीब आते हुए सलाम करके मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, जैसे ज़ुहैर ने वालेकुम सलाम कहते थाम लिया था। बैठो। ज़ुहैर के कहने पर रेयान ज़ुहैर के सामने वाली चेयर को पीछे घसीटता बैठ गया। आपने मुझे बुलाया था, सब खैरियत है? रेयान, जो कि ज़ुहैर के कॉल आने पर परेशान हो गया था, तो फ़ौरन पूछा। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी। ज़ुहैर ने चेयर के साथ टेक लगाते बगौर उसका जायज़ा लिया, जो फ़िक्रमंद सब सामने बैठा था। जी, हदिया को तो तुम जानते हो और हदिया के तवज्जुह से तो तुम मुझे भी जानते हो, इसलिए तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। देखो रेयान, मैं बगैर किसी लगी बंदी के बात करूँगा और शायद तुम्हें अजीब भी लगे कि मैं ये बात कर रहा हूँ। हदिया और मेरी अटैचमेंट ऐसी है कि वो मुझे अपने दिल की हर बात बताती है, और ये बात भी अभी उसने मुझे बताई है। क्या बात? आपको जो भी बात करनी है आप खुलकर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन रेयान, हदिया तुम में इंटरेस्टेड है और शायद तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। इसलिए पिछले दिनों से हदिया ने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। और वो क्या? सुसाइड? अब कैसी है हदिया? वो ठीक तो है? रेयान ने ज़ुहैर की हसन की बात दरमियान में ही काटी और बेचैनी से पूछा। ज़ुहैर एक पल को हैरान रह गया, क्योंकि वो अंदाज़ तो नहीं था जो उसने रेयान के बारे में सोचा था। उसे तो लगा था रेयान बेरुखसी और सफाकाना रवैये का मुजाहरा करेगा, लेकिन यह अंदाज़ तो कोई और ही कहानी बयान कर रहा था। बताए ना, हदिया ठीक है ना? ज़ुहैर की खामोशी रेयान के इस्तिराब को बढ़ाने का ये सबब बनने के लिए काफ़ी थी। हाँ, हदिया अब ठीक है। आज वो यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर चुकी है। थैंक गॉड। रेयान की जैसे जान में जान आई थी। तुम जानते हो उसने खुदकुशी क्यों की थी? ज़ुहैर हसन ने खोजने वाले अंदाज में पूछा था। नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी उससे कितने दिनों से बात नहीं हुई। आपको बताई वजह उसने कि क्यों किया ऐसे उसने? तुम वजह हो। क्या मैं? ज़ुहैर को जवाब उसे हैरत में मुब्तला कर गया था। हाँ, तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो और उसने हदिया को काफ़ी कुछ कहा है जिससे वो डीमोटिवेट होकर ये कदम उठाया है। किसने कहा उसे ये? आप मुझे उसका नाम बताया। यह हदिया इतनी ही पागल है जो उसे मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती अपने लिए। इनफैक्ट मैं तो अपनी मम्मा को आप लोगों के हाँ रिश्ते के लिए सिलसिले में भेजने वाला था, जिसके लिए मेरा हदिया से बात करना ज़रूरी था, लेकिन उसका नंबर भी बंद था। अगर आपको यकीन आए तो आप हदिया की फ्रेंड से पूछ लें। आप वाकई ऐसा है तो तुम साबित करो और इस जुम्मे को हदिया से निकाह कर लो। क्या? ये कैसे मुमकिन है? हैरत और शौक़ के आलम में ज़ुहैर को देखा, जो टेबल पे आगे को झुके रेयान की आंखों में देखते हुए कह रहा था। तुम वैसे भी रिश्ता भेजने वाले थे ना, अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाले थे। अब ये इतराज़ को मैं क्या समझूं? हाँ, लेकिन अभी तो मैंने अपने घर बात भी नहीं की। इसमें क्या हर्ज है? अब कर लेना। और रही बात तुम्हारे पैरों पर खड़ा होने की, इसका बहाना भी तुम नहीं बना सकते, क्योंकि रुखसी का तो नहीं कहा मैंने अभी। आपको लगता है कि मैं बहाने बना रहा हूँ? रेयान के कहने पर ज़ुहैर ने कंधे उचकाए, जैसे कह रहा हो ये हो भी सकता है।
ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھے ہدیہ سے محبت ہے اور میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس جمعے کو نہیں، مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 15 دن ہیں۔ ان 15 دنوں میں تم اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجو اور 15 دن کے اندر نکاح ہو جائے، نہیں تو یہ ہدیہ حسن کو رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ زہیر حسن نے آخری تیر بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا ہدیہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، تو آپ کسی اور سے شادی کہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ ریان کو زہیر کی باتیں شوق پر شوق دے رہی تھیں۔ ہدیہ زہیر حسن کی بہن ہے، اگر میں اس پہ جان چھڑکتا ہوں تو وہ بھی میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی۔ زہیر نے ریان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کچھ بھی پر زور دیتے ہوئے اس کو بہت کچھ بار بار کروا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، 15 دنوں کے اندر میں ہدیہ سے نکاح کر لوں گا۔ اب آپ سے آپ کے گھر میں ہی بات ہوگی، وہ بھی ایک رشتے کے ساتھ۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، ریان کہتے ہوئے چلا گیا تھا، جبکہ زہیر کسی حد تک ریان سے مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ نکاح تو ہدیہ کا ریان سے ہی کروانا تھا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ لیکن اب ریان راضی تھا تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن ایک بات اس کے دل میں گرا ڈال رہی تھی کہ اگر ریان ہدیہ کو ہی پسند کرتا تو آکاشا کون ہے؟ کیا رول تھا آکاشا کا ریان کی زندگی میں؟ خیر، ریان اور ہدیہ کا نکاح ہو جائے، آکاشا کا مسئلہ بھی حل کر لوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے زہیر نے خود کو مطمئن کیا اور دوبارہ فائل کھول دی۔ لیکن زہیر یہ نہیں جانتا تھا کہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگر حل نکل بھی آئے تو ہمارے لیے زندگی انتہائی کٹھن یا ناقابل قبول ہوتی ہے۔ اے میرے خدا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میں یہاں بھی محفوظ نہیں ہوں۔ واقعی احمد اور خالہ بھی میرے ساتھ نہیں دیں گے۔ کون میرا یقین کرے گا؟ اماں آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ کتنی اکیلی ہو گئی ہوں میں۔ اے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، میری مدد فرما۔ نہ میں یہاں محفوظ ہوں اور نہ میں یہاں سے باہر محفوظ ہوں۔ کیا کروں میں اللہ؟ آکاشا تب سے اپنے کمرے میں روتے ہوئے اپنے رب سے مخاطب تھی۔ بشیر کے رویے نے آکاشا کو ہراساں کر دیا تھا۔ کیسے وہ خود کی حفاظت کرتی؟ اگر اس نے پھر ایسا کیا تو؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب خود اس کے پاس نہیں تھا۔ کیا کرے، کیا نہ کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روتے ہوئے ایک بار پھر اسے اپنے رب سے مدد مانگنے لگی تھی۔ السلام علیکم۔ ہدیہ نے لانچ میں آتے ہوئے عائشہ بیگم کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی میری بیٹی کالج سے؟ کیسا رہا آج کا دن؟ بہت اچھا، اور آپ بتائیں، اکیلے بور ہو رہی ہیں کیا؟ ہاں، بور تو ہو رہی ہوں، اکیلی جو ہو جاتی ہوں پیچھے سے، اس لیے کہتی ہوں میری بھابھی لے آئیں، آپ کو بھی کمپنی ہو جائے گی۔ ویسے آپ کی بختاور آنٹی سے بات ہوئی؟ ہاں ہوئی ہے میری، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حیدرآباد چلی گئی ہے اور اس کی منگنی بھی ہو چکی ہے۔ اوہ، پھر کیا ہوا؟ اب اور لڑکی ڈھونڈوں گی، ویسے مجھے وہ بہت پسند آئی تھی۔ چلیں اب دیکھیں، ویسے اس کا کیا نام تھا؟ مجھے نام بھی نہیں یاد۔ اس سے پہلے کہ عائشہ بیگم کوئی جواب دیتی، ان کے موبائل پر ان کے کسی دوست کی کال آنے لگی تھی، تو عائشہ بیگم کو باتوں میں مشغول دیکھ کر ہدیہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ ریان دوپہر کو آفس سے آیا تو بختاور بیگم کو سلام کرتا اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ بختاور بیگم نے اس کے لیے کھانا گرم کرا۔ ابھی وہ کھانا لگا ہی نہیں تھی جب ریان فریش سا واپس لوٹا۔ آج جلدی آ گئے ہو آفس سے؟ خیریت؟ جی ہاں، بس سوچا آپ اکیلا کھانا کھائیں گی تو کمپنی دے دوں۔ اتنی تمہیں فکر ماں کی؟ بختاور نے متلاشی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ماما، آپ ایسا تو نہ کہیں، آپ جانتی ہیں مجھے آپ کی کتنی فکر رہتی ہے۔ ارے واہ، آج میرے فیورٹ کھانا بنا ہے، زبردست، ریان نے چیئر گھسیٹ کر کہا تھا۔ کیا بات ہے، آج بڑا اچھا موڈ ہے۔ بختاور نے اسے کتنے دنوں بعد یوں فریش موڈ کے ساتھ دیکھا تھا۔ موڈ تو اچھا ہے، اور اپنا فیورٹ کھانا دیکھ کر مزید اچھا ہو گیا ہے۔ ریان نے کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے بختاور بیگم کہا تو بختاور بیگم مسکرا دی۔ پھر یہ بھی بتا دو کہ وہ لڑکی کون ہے جس نے ہمارے بیٹے کا موڈ اتنا فریش کر دیا ہے۔ بختاور بیگم نے شرارتی نگاہوں سے ریان کو دیکھا تھا۔ ماما، آپ بھی نہ۔ اچھا اب بتاؤ کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ بختاور بیگم کے پوچھنے پر اس نے بھی چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ کیا یار ماما لڑکی اور کون ہوگی، اور رہی بات کہ کہاں رہتی ہے تو وہ آپ کے بیٹے کے دل میں مکین ہے، جیسے آپ کے دل میں بابا۔ ریان نے بختاور کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ شرم کرو، ماں سے ایسی باتیں کرتے ہو۔ بختاور بیگم نے اس کو ایک چپٹ رسید کی تھی۔ ہاں، آپ سے نہیں کروں گا تو کیا بابا سے کروں گا؟ کوئی برائی بھی نہیں ہے، کر لو اپنے بابا سے۔ ہاں، آپ کے ہوتے بابا سے بات کرتا اچھا لگوں گا کیا؟ پاگل، اچھا بتاؤ ہے کون؟ بتاؤ گے تو میں ارسلان سے بات کروں گی نا۔
ہدیہ ہے ماما، میرے ساتھ یونیورسٹی میں تھی، میں ایک کلاس سینئر تھا۔ ماما آپ اس سے ملیں گی تو آپ کو بہت اچھی لگے گی، بہت پیاری ہے۔ نام تو ماشاءاللہ اچھا ہے، کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے، اور بیٹی تو ہوگی ہی، میرے پیاری تو ہوگی ہی، میرے بیٹی کی پسند جو ہے۔ بختیور نے محبت پاش نظروں سے اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو دیکھا تھا۔ ایک بات ہے ماما، آپ آج ہی بابا سے کریں اور 1-2 دن کے اندر اندر میرا رشتہ لے کر چلے جائیں۔ میں آج کروں گی ارسلان سے بات، اور 3-4 روز میں ہم چلیں گے ہدیہ کے گھر رشتہ لے کر۔ ماما وہ کیا بات ہے بیٹا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بختیور نے اسے الجھن میں دیکھ کر دریافت کیا تھا۔ جی ماما، وہ 15 دن کے اندر اندر مجھے میرا اور ہدیہ کا نکاح ہو جائے، یعنی جب آپ رشتہ لے کے جائیں تو آپ کو ساتھ ہی نکاح کی بات کرنی ہے۔ اس نے آ کر ہمت کرتے ہوئے کہہ ہی دیا تھا۔ کیا؟ لیکن بیٹا اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی تیاری بھی کچھ نہیں کی۔ تیاری تو دور، ابھی رشتہ بھی نہیں پکا ہوا۔ اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا پھر؟ اور بیٹی والوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ایسے ہی اپنی بیٹی نہیں دے دینا، نہ کوئی اپنی بیٹی نہیں دے دیتا کوئی۔ بختیور بیگم نے ریان کو سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر ریان نے اپنی اور زہیر کے درمیان ہونے والی ساری باتیں بتا دی تھی۔ ماما ہدیہ کا بھائی اس رشتے سے انکار نہیں ہونے دے گا، لیکن اگر 15 دن کے اندر نکاح نہ ہوا تو وہ ہدیہ کی شادی کہیں اور کر دے گا۔ ماما آپ پلیز بات کو سمجھے نا۔ اس نے بے بسی سے بختیور بیگم کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، 15 دن تو کیا 10 دن میں بھی تمہارا نکاح ہدیہ سے کر دوں گی۔ خوش؟ یہ میری گریٹ ماما، ریان نے کہتے ہوئے بختیور کو گلے لگا لیا تھا۔ اچھا چلو اب کھانا کھاؤ، جو حکم آپ کا، ریان نے سر خم کرتے ہوئے کہا تو بختیور بیگم اس کے انداز پر ہنس پڑی تھی۔ ڈرامے باز۔ لبنہ نے آکاشا کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سارے کام آکاشا کے ذمہ لگا دیے تھے۔ خالہ بھی صبح کی مٹر گشت کرنے نکلتی، رات کو ہی آتی۔ ابھی بھی آکاشا صحن کی صفائی کر رہی تھی جب لبنہ چارپائی پہ بیٹھی ٹیپو کو ڈانٹ رہی تھی، جو باہر جانے کی ضد کر رہا تھا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تو ٹیپو بھاگتا ہوا دروازہ کھولنے گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی بشیر نے گھر میں قدم رکھا۔ آکاشا بشیر کو آتے دیکھ کر جلدی سے صفائی کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آکاشا اس دن کے بعد بشیر کے سامنے آنے جانے سے کتراتی تھی۔ بشیر کی نظروں سے یہ منظر اوجھل نہیں رہ پاتا تھا۔ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے ہو؟ لبنہ نے بشیر کی بے وجہ آنے کی وجہ پوچھی تھی۔ بھوک لگی تھی تو میں آ گیا، تمہیں کیا تکلیف ہے میرے جلدی آنے پر؟ جا کر روٹی لا میرے لیے، بشیر نے لبنہ کو جھڑکتے ہوئے کہا تو منہ بناتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اندر کہاں جا رہی ہے؟ باورچی خانہ ادھر ہے۔ بشیر نے باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پتہ ہے مجھے باورچی خانہ ادھر ہے، میرے سر میں درد ہے، میں نہیں بنا سکتی۔ آکاشا کو کہہ دیتی ہوں بنا دے گی، ایسے میں مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہے۔ ابھی اماں بھی آ جائے گی تو اس کے لیے بھی بنا کے رکھ دے گی۔ ٹھیک ہے تو آرام کر، بنا دے گی آکاشا، ویسے بھی کرتی کیا ہے سارا دن؟ بشیر نے کہا تو لبنہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آکاشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی باہر آنا پڑا اور سیدھا کچن میں چلی گئی۔ وہ جتنا ممکن ہوتا تو پوری کوشش کرتی تھی کہ اب بشیر کے سامنے نہ آنا پڑے۔ ابھی وہ آٹے کے پیڑے بنا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، سامنے دروازے کے پاس بشیر کھڑا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا نظر آیا۔ میں روٹی لا رہی ہوں، تم باہر بیٹھو۔ بشیر کو سامنے کے دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ یہاں روٹی کھانے کون کمبخت آتا ہے، میں تو تمہیں دیکھنے آتا ہوں۔ بشیر نے کہتے ہوئے قدم آکاشا کی طرف بڑھا دیے تھے اور قریب آتا کھڑا ہو گیا تھا۔ آکاشا ایک دم گھبرا کر سائڈ سے باہر جانے لگی جب بشیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے کی؟ بشیر نے خباثت سے آکاشا کو دیکھا۔ بشیر کے کہنے کی دیر تھی، آکاشا نے اپنے پیچھے پڑے بیلن کو ایک ہاتھ سے فوراً پکڑ کے اس کے سر پہ پوری قوت سے دے مارا۔ بشیر کراتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑتا اپنے سر کو تھام بیٹھا۔ آکاشا نے ایک اور دفعہ بیلن دونوں ہاتھوں سے بھرپور قوت کے ساتھ اس کے سر پہ دے مارا اور خود جلدی سے باہر کو بھاگ گئی اور سامنے سے آتی لبنہ سے ٹکرا گئی۔ ارے کہاں اندھوں کی طرح بھاگ رہی ہو؟ وہ بشیر، مجھے یہاں نہیں رہنا جہاں میں خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، آکاشا کہتے ہوئے باہر بھاگتی ہوئی چلی گئی تو لبنہ نہ سمجھی سے آکاشا کو جاتے دیکھتی رہی۔ جب کچن سے بشیر کے کہرانے کی آواز آئی تو وہ فوراً باورچی خانے کی طرف بھاگی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ بھائی رکیں۔ زہیر جو کسی کام سے باہر نکل رہا تھا ہدیہ کی آواز پر رک گیا۔ ہدیہ بھاگتی ہوئی زہیر کے پاس آ گئی تھی۔ ہاں گڑیا، کیا بات ہے؟ اگر آپ کو ابھی بھی گڑیا لگتی ہوں، اتنی بڑی ہو گئی ہوں میں۔ ہاں ہدیہ کی منہ بنا کر کہنے پر زہیر نے کہکا لگایا تھا۔
جتنی مرضی بڑی ہو جاؤ تم ابھی بھی میری وہی گڑیا ہو جو جب بھی میں کہیں جاتا ہوں تو پیچھے سے ایسے ہی بھاگتے ہوئے مجھے روک کر اپنی فرمائشیں بتاتی ہے۔ زہیر کے کہنے پر ہدیہ مسکرا دی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آج آفس سے جلدی آ گئے تھے اور پھر آفس جا رہے ہیں؟ نہیں، آفس نہیں جا رہا، بلکہ واجد شہر واپس آ گیا ہے، اسے ملنے کا سوچ رہا تھا، کوئی کام ہے۔ پھر ایسا کریں کہ آپ اپنے دوست سے بھی ملیں، کیونکہ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم باہر کہیں چلیں۔ پلیز بھائی، ماما کو بھی کہا، لیکن ماما کہتی ہیں بھائی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ زہیر نے مسکراتے ہوئے حامی بھری تو ہدیہ بھی فوراً چل پڑی۔ اسے یوں بھری دوپہر میں سڑک پہ مارے مارے پھرتے جانے کتنے گھنٹے ہو چکے تھے۔ بھوک پیاس کی شدت سے الگ برا حال تھا۔ خود کو بچانے کے لیے بغیر کچھ سوچے خالہ بھی کے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگتی نہ تو اور کیا کرتی؟ اپنے گھر وہ نہیں رہ سکتی تھی جو اپنے گھر میں یوں بغیر کسی ڈر کے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس کے لیے کاشا کے گھر میں داخل ہونا کون سا مشکل کام تھا، اور وہاں ہوتی بھی تو وہ اکیلی، کون کرتا اس کی مدد؟ اس لیے وہ بغیر مزید کچھ سوچے وہاں سے بھاگ آئی تھی، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ اس دنیا میں تو اسے بشیر جیسے ہزاروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیدل چل چل کے اس کے پاؤں بھی دکھنے لگے تھے اور آنکھوں کے سامنے برابر اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جلتی ہوئی دھوپ میں چلتی جا رہی تھی۔ ساری دنیا اپنے اپنے کاموں کو روا دوا تھی، اس سے میں کسی کو کیا خبر کس پہ کیا بیت رہی ہے، لیکن اس میں مزید چلنے کی سکت نہ رہی تو وہ سامنے نظر آتے پارک کی طرف بڑھ گئی تھی اور خاصی چھاؤں والی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اللہ، اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ اب تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا۔ کیسے ساری دنیا کی غلیظ نظروں سے خود کو بچاؤں گی؟ کیسے خود کی حفاظت کروں گی؟ ابھی وہ خود سے مخاطب تانے بانے جوڑنے میں لگی تھی جب اس کے آس پاس اپنی اماں کی آواز گونجنے لگی۔ جب اماں محلے میں کسی جاننے والے کے گھر جا رہی تھی اور آکاشا کو دروازہ بند کرنے کی تلقین کی تو آکاشا ماں کی فکر پر مسکرا رہی تھی۔ اماں، آپ کتنی فکر کرتی ہیں نا میری، اور میری حفاظت کے لیے بھی کتنا کچھ کرتی ہیں۔ جیسے کالج جاتی ہوں تو آپ مجھے اسے آیت الکرسی پڑھ کر بھیجتی ہیں، جیسے میں کسی محاذ پر جا رہی ہوں جس کی حفاظت کے لیے آپ اتنا کچھ کرتی ہیں، وہ کبھی باہر اکیلی نہ جاؤں، وہاں نہ جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب دروازہ بند کر لو۔ آپ جب مجھے اتنی حفاظت سے رکھیں گی تو کس کی مجال ہے جو مجھے ذرا بھی کوئی نقصان پہنچا سکے؟ آپ ہی تو میری محافظ ہیں، پھر مجھے کیا فکر؟ آکاشا نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے ماں کو محبت پاش نظر سے دیکھا تھا۔ نہ نہ، ایسا نہیں بولتے پتر، دیکھ، حفاظت کرنے والی وہ ذات اللہ کی ہے، صرف ہم اپنی کوشش کرتے ہیں۔ حفاظت تو وہ کرتا ہے، ہم تو بس احتیاط اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ اگر وہ ہماری حفاظت نہ کرے تو ہماری احتیاط بھی رائے گا چلی جائے گی۔ ہم کیا حفاظت کریں گے کسی کی؟ وہ وسیلہ بناتا ہے حفاظت کے، حفاظت تو اللہ کرتا ہے، انسان تو بس وسیلہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگا کر اور وہ حفاظت کرے گا۔ آکاشا اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی تھی کہ اماں نے اسے کتنی بڑی بات سمجھا دی تھی۔ بے شک اللہ نے تو میری مدد فرمانے والا ہے، تو حفاظت فرمانے والا ہے، میری بھی حفاظت فرما میرے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میرے لیے بھی وسیلہ بھیج دے میرے رب۔ آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے رب سے مخاطب تھی جب اسے اپنی ناک سے کچھ بہتا ہوا محسوس ہوا تو آکاشا نے فوراً ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو ہاتھ میں لگے خون کو دیکھ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ گرمی کی شدت سے اس کے ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی پارک میں لگے نل تک آئی، اچھے سے اپنے چہرے کو پانی سے دھویا، ہاتھوں کو گیلا کر کے اسے اپنے سر پر پھیرا، ایک بار پھر سے نل سے نکلتے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھویا، نل سے نکلتے پانی کو ہاتھ کے پیالوں میں بھر کر پیا تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ اللہ، یہ گرمی کی شدت! آکاشا اپنے دوپٹے سے منہ صاف کرتی واپس اسی بینچ پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا تھا، گرمی کی شدت میں کمی کے ساتھ ساتھ پارک میں لوگوں کے ہجوم کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں میں اللہ؟ کیا میں خالہ سے ایک بار رابطہ کروں؟ ہاں، مجھے ایک بار خالہ سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ مجھے یقین کر لیں۔ کچھ سوچتے اس نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے پارک میں کافی چہل پہل نظر آئی۔ وہ اٹھ کر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنا فون دیں گی؟ مجھے بس ایک کال کرنی ہے۔ آکاشا کے کہنے پر وہ لڑکی مشکوک انداز میں اس کا جائزہ لینے لگی۔ گھر سے بھاگ کر آئی ہو کیا؟ آکاشا شاکڈ ہی تو رہ گئی تھی۔
کچھ بھی نہیں، نمبر بتاؤ۔ آکاشا نے نہ چاہتے ہوئے بھی نمبر بتا دیا کہ مدد تو اسے کسی کی چاہیے ہی تھی۔ اس لڑکی نے نمبر ڈائل کرتے فون اسپیکر پر لگا دیا۔ السلام علیکم۔ اسپیکر سے بختیار بیگم کی آواز ابھری تو آکاشا جلدی سے فون لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن لڑکے نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وعلیکم السلام، کون؟ آپ نے کہاں کال کی ہے بیٹا؟ جواب کے بجائے الٹا سوال پوچھا گیا تھا۔ اس لڑکی نے اشارے سے آکاشا کا نام پوچھا۔ اس نے مدھم سی آواز میں اپنا نام بتایا تھا، آکاشا۔ تصدیق کے لیے اس نے آکاشا سے پوچھا تھا۔ سوری بیٹے، آکاشا اب یہاں نہیں رہتی، وہ اپنی ماں کے ساتھ حیدرآباد چلی گیا ہے، ہمارا اب کوئی رابطہ نہیں۔ آکاشا کی ساری امیدیں اس الفاظ کے ساتھ ہی چکنا چور ہو گئی تھیں۔ چلے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اس لڑکی نے کہا اور آکاشا کو دیکھتے فون بند کر دیا، جس پر وہ بھی خاموشی سے بے یقینی کے عالم میں پارک سے چلی گئی تھی۔ تو کیا خالہ جان بھی اب مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی؟ کیا وہ مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ہاں، لبنہ نے صحیح کہا تھا، خالہ جان کیوں مصیبت کو اپنے گھر رکھیں گی؟ عزت تو سب کو اپنی پیاری ہوتی ہے، میرا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ ویسے بھی جب سر سے چھت اور ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے تو کون ہوتا ہے کسی کا؟ آکاشا اپنے دھیان میں چلتی جا رہی تھی جب اس کی نظر سامنے گاڑی کے منظر پر پڑی تھی، جہاں زہیر حسن اسی تصویر والی لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے باتوں میں مگن تھا۔ زہیر کو دیکھتے اس کے ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ زہیر حسن، تم میری زندگی اجیرن کر کے اپنی زندگی کی خوشیوں میں مگن ہو گئے۔ مجھ سے میری خوشیاں، میرے رشتے چھین کر تم یوں خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے زہیر حسن۔ تم نے اپنے جھوٹے انتقام کی آڑ میں میری زندگی خراب کی ہے، اب تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا تھا، میں ان کا آخری بار دیدار بھی نہیں کر پائی، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم کر چکے جو تمہیں کرنا تھا، اب میں تمہیں بتاؤں گی، اب تم بھگتو گے۔ آکاشا خود سے مخاطب تھی جب زہیر کی گاڑی اس کی نظروں کے سامنے سے فراٹے بھرتی گزر گئی تھی۔ سب سے پہلے مجھے اپنے لیے ایک محفوظ پناہ ڈھونڈنی ہوگی، اب مجھے اپنی خوشیوں کے قاتل سے انتقام لینا ہے۔ میں بھی زہیر حسن کو خوش نہیں رہنے دوں گی۔ آکاشا خود سے عزم کرتی آگے قدم بڑھا رہی تھی جب پیچھے سے اسے کسی نے آواز دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ سامنے اس کی یونیورسٹی کی دوست نجمہ تھی۔ دونوں میں کوئی خاص دوستی نہ تھی، بس اچھی جان پہچان تھی۔ ارے آکاشا، تم کہاں گم ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، بہروں کی طرح چلتی جا رہی ہو، نجمہ نے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، وہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ شام ہو رہی ہے اور تم اکیلی یہاں سنسان جگہ پر کیا کر رہی ہو؟ تمہاری اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اماں کے نام پر آکاشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آکاشا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ نجمہ کے کہنے پر آکاشا نجمہ کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ کافی دیر چپ نہ ہونے پر نجمہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے رونے کی وجہ پوچھی تھی۔ نجمہ، میری اماں اب میرے ساتھ نہیں رہیں، مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اب میرا کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہی آکاشا کے آنسوں میں ایک بار پھر روانگی آ گئی تھی۔ اچھا بس اب چپ، میرے ساتھ چلو، ہاسٹل جا کے بات کرتے ہیں۔ نجمہ نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اسی رکشے کی طرف لے گئی جس پر وہ پہلے سے سوار تھی۔ دونوں رکشے میں بیٹھ گئی تو رکشہ نجمہ کے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارے کمبخت، تجھے کیا پڑی تھی؟ دیکھ اب بھاگ گئی نا، 2 پیسے بچانے کے لیے لاکھوں کا نقصان کر دیا۔ ہاں تو اماں، میں کیا کرتا؟ وہ جو تو نے کچن کے ڈبے میں پیسے رکھے تھے چرا رہی تھی۔ جب میں نے کچن میں گیا، میرے دیکھنے پر گھبرا گئی، میں نے پوچھا تو الٹا میرے سر پھاڑ کر بھاگ گئی ذلیل، اور اماں اور ویسے بھی بھاگنے کی تیاری میں تھی، اس لیے تو پیسے چرا رہی تھی۔ شکر کر تیرے وہ 10-12 ہزار بچ گئے۔ بشیر نے بات کو جھوٹ کے نباتے میں اوڑھ کر من گھڑت کہانی سنا دی۔ ہائے اماں، اگر وہ گھر میں ہمیں مل جاتا تو اپنے تو دن بدل جانے تھے، میں نے تو جانے کیا کیا سوچ بھی لیا تھا، لیکن ہائے رے قسمت۔ لبنہ اپنا الگ سے قسمت کا رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ سارا کچھ اس منحوس بشیر کی وجہ سے ہوا ہے، ایک زنانی سے سر پھڑوا آیا ہے، خود کو تو 2 پیسے کما نہیں سکتا، جو گھر میں آئی دولت کو بھی اس کمبخت کے مارے نے بھگا دی ہے۔ خالہ بی کو ابھی تک دولت ہاتھ سے جانے کا صدمہ ہی نہیں بھول رہا تھا۔ اچھا وہ تو بھاگ گئی، اب کیا مجھے اس چکر میں بھوکا مرنا ہے؟ ایک تو سر میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، اوپر سے تم دونوں لوگوں کی بک بک ہی ختم نہیں ہو رہی۔ جا لبنہ، روٹی لا میرے لیے، اس نے پاس کھڑی لبنہ پر اپنا حکم صادر کیا تھا۔ ہاں لبنہ
جا لبنہ روٹی دے، بہت بڑا مارکا مار کے آیا ہے، ایک چٹان بھر کے زنانے سے سر پھڑوا آیا ہے، بے غیرت۔ ہاں، اس گھر میں جینا ہی حرام کر دیا ہے، 2 وقت کی روٹی بھی سکون سے نہیں ملتی، خود ہی ٹھونس لینا آپ۔ بشیر غصے سے کہتا ہوا کرسی کو ٹھوکر مار کر اڑاتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہاں ہاں جا، ایسے رہا ہے غصہ دکھا کر جیسے تیرے ابے کے نوکر تیرے لیے وہ موم بتی والا ڈنر لگا کر تیرے استقبال کو بیٹھے ہیں، بے غیرت حرام خور۔ اماں نے پیچھے سے کہا تو بشیر اپنا غصہ دروازے پہ نکالتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ منحوس جب سے پیدا ہوا ہے نقصان در نقصان کروا رہا ہے، مجال ہے جو کبھی ایک آنے کا بھی فائدہ دیا ہو۔ اب تو یہاں بیٹھی کیا منہ تک رہی ہے، جا کے کھانا دے مجھے۔ اماں نے بشیر کو کوستے ہوئے لبنہ کو غصے سے ڈپٹتے ہوئے کہا تو لبنہ فوراً کچن کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے خالہ بی بی ایک بار پھر بشیر کو کوسنے لگی تھی۔ اف، آج کتنی تھک گئی ہوں۔ آپ کو پتہ ماما، میں نے آج ڈھیر ساری شاپنگ کی، خوب بھائی کی جیب ہلکی کی ہے۔ میں نے آپ کے لیے بھی بہت ساری شاپنگ کی ہے، میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ ہدیہ بچوں کے سے اشتیاق کے ساتھ کہتی ساری تھکاوٹ بھولے عائشہ بیگم کو اپنی شاپنگ دکھانے لگی تھی۔ عائشہ بیگم مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ زہیر کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ سننے چلا گیا۔ ماما جان، کل مجھے اسلام آباد جانا ہے، ایک میٹنگ اور کام کے سلسلے میں۔ وہاں میرا ایک ویک تک کا سٹے ہوگا۔ آپ آج میری پیکنگ کروا دیں، زہیر نے واپس لاؤنج میں آتے ہوئے کہا اور خود بھی وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کرا دوں گی۔ ویسے بھائی آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ اپنی پاکٹ یقیناً ہلکی فیل ہو رہی ہوگی۔ ہدیہ نے آنکھوں میں شرارت سمو کے کہا تھا۔ اف، کیا بتاؤں، بیچاری پر تم نے اتنا ظلم کیا ہے، غریب ہو کر رہ گئی ہے۔ چلو کوئی نہیں، گزار تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ زہیر کے مصنوعی افسوس بھرے انداز پہ عائشہ بیگم اور ہدیہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ اچھا ہادیہ، کل یونیورسٹی جا رہی ہو؟ جی بھائی، کل تم یونیورسٹی سے چھٹی کر لینا، کچھ مہمان آ رہے ہیں کل۔ زہیر کے کہنے پر ہدیہ نے فوراً زہیر حسن کی طرف دیکھا اور زہیر کی شرارت بھری آنکھوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کل کون آ رہا ہے۔ ہدیہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سمیت زہیر حسن کو دیکھنے لگی تھی۔ کون آ رہا ہے کل؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر ہدیہ نے غیر ارادی طور پر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اوکے ہدیہ، تم یہ سارا سامان سمیٹو اور اپنے کمرے میں رکھو۔ زہیر کے کہنے پر ہدیہ سامان سمیٹتی اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زہیر ہدیہ کی فیلنگز کو سمجھتا تھا کہ وہ عائشہ بیگم کے سامنے گھبرا رہی تھی، اس لیے اسے بھیج دیا تھا۔ حالانکہ عائشہ بیگم کے دونوں بچوں کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ کوئی بھی بات بلا جھجک عائشہ بیگم سے کر سکتے تھے، لیکن ہدیہ زہیر سے زیادہ قریبی کے باعث وہ بات جو عائشہ بیگم سے نہیں کر پاتی تھی وہ زہیر سے کر لیتی تھی۔ اپنی کوئی بھی بات وہ زہیر سے نہیں چھپا پاتی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ ریان کے بارے میں جو بھی زہیر کو ہی بتایا تھا۔ ماما، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا تھا، پہلے میں خود مسئلہ حل کر کے پھر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ایسا بھی کیا مسئلہ ہے بیٹا، کھل کر بولو۔ عائشہ بیگم نے وہ ماما، ہدیہ کی یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے ریان، ہدیہ اسے پسند کرتی ہے، تو کل وہی لوگ آ رہے ہیں رشتے کے سلسلے میں۔ مجھے پتہ ہے ہدیہ کو یہ بات میری بجائے آپ سے کرنی چاہیے تھی، لیکن شاید وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی، جس کی وجہ سے اس نے مجھے بتا دیا۔ تو مطلب میرا اندازہ صحیح تھا، ہدیہ کا سوسائڈ کرنا ہی سب عیاں کر گیا تھا۔ لیکن اگر بات یہی ہے تو ہدیہ نے سوسائڈ کیوں کی؟ کیا لڑکا راضی نہیں تھا یا اسے ہم لوگوں سے ڈر تھا کہ ہم انکار کر دیں گے؟ عائشہ بیگم کے انداز میں سنجیدگی آئی تھی۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہدیہ کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جو میری ریان سے ملاقات کے بعد کلیئر ہو گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، باقی کا فیصلہ کل ان لوگوں سے مل کر ہی ہوگا۔ اگر وہ لوگ اچھے ہوئے تو پھر تو اچھا ہو جائے گا۔ لیکن عائشہ بیگم نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ نہیں ماما جان، میں تھوڑی بہت جانکاری کروائی ہے، اچھے لوگ ہیں، اور کل میں یہاں نہیں ہوں گا تو آپ ہی کو دیکھنا ہے سب کچھ۔ زہیر نے عائشہ بیگم سے پیار سے کہا تو عائشہ بیگم بھی مسکرا دی۔ اوکے، میں تھوڑا آرام کر لوں، زہیر نے کہا تو عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زہیر اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن عائشہ بیگم پریشان ہو گئی۔ وہ ایسے کیسے اس رشتے سے مطمئن ہو جاتی؟ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو ایسے ہی انجانے لوگوں میں بہانے سے گھبرا رہی تھی۔ نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے؟ عائشہ بیگم پریشانی سے کل آنے والے مہمانوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ریان نے زہیر حسن کی کال پر اس کو کل آنے کے لیے بول دیا تھا، لیکن وہ اب پریشان تھا
کیونکہ بختاور بیگم نے ابھی ارسلان صاحب سے بات نہیں کی تھی۔ ماما پلیز آپ بابا سے بات کریں، ہدیہ کے بھائی کو کال پر میں نے کل کا ٹائم دے دیا ہے، پلیز ماما آپ بابا کو منا لیں۔ ریان نے بختاور کے پاس آتے ہی سارا مسئلہ بتایا تو ایک پل کو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اوکے تم فکر نہیں کرو، میں بات کرتی ہوں۔ ماما آپ بھی ابھی بات کریں، کل ہمیں جانا ہے ہر حال میں، پلیز ماما۔ ریان کے کہنے پر بختاور بیگم کچھ سوچتی رہیں اور پھر سر اس بات میں ہلاتی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی۔ ارسلان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ فری ہیں؟ بختاور بیگم نے اسٹڈی میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میں فری ہوں، ارسلان صاحب نے کہتے ہوئے بک سائڈ پر رکھ دی تھی۔ وہ مجھے ریان کے بارے میں بات کرنی تھی۔ اب بول بھی تو بیگم، کیا بات ہے؟ ارسلان صاحب نے کافی دیر بھی بختاور بیگم کے کچھ نہ بولنے پر خود ہی مخاطب کیا تھا۔ وہ ریان ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، میں 2 دن سے سوچ رہی تھی بتانے کو آپ کو، لیکن آپ کچھ مصروف تھے۔ ارسلان صاحب نے ہنکارا بھرا تھا۔ ریان کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، جونیئر ہے، ہدیہ نام ہے اس کا، باقی کا کل ہم خود جا کر جان لیں گے۔ یہ اچھی بات ہے، اس طرح ریان کا مائنڈ بھی اس واقعے سے ہٹ جائے گا، کافی ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ ویسے ہم بھی اس کی شادی کا سوچ رہے تھے، اگر پسند کی ہو جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ارسلان صاحب کے کہنے پر بختاور بیگم حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں بیگم؟ ارسلان صاحب نے کتاب دوبارہ اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ کو برا لگے گا، آپ ناراض ہوں گے۔ ہاں بھئی میں کیوں ناراض ہوں نا، بچوں کی شادی ہے، ان کی مرضی سے ہو تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، ارسلان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر میں تیاری کروں کل جانے کی؟ بختاور بیگم نے خوشی سے کہا تھا۔ ارسلان صاحب مسکرا دیے تو وہ خوشی سے باہر نکل آئی تھیں۔ آکاشا کو نجمہ اپنے ساتھ ہاسٹل لے آئی تھی، جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ دنوں کے لیے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ آکاشا نجمہ کے ساتھ اسی کے روم میں ٹھہری ہوئی تھی۔ آکاشا نے مختصر نجمہ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب تم آگے کیا کرو گی؟ سب کچھ جاننے کے بعد نجمہ نے آکاشا سے پوچھا تھا۔ انتقام کے بدلے انتقام۔ تمہیں لگتا ہے تم زہیر کا مقابلہ کر پاؤ گی؟ ہاں میں کروں گی، سب کروں گی، اس کی وجہ سے آج میرا یہ حال ہے، میری ماں مجھ سے دور ہو گئی ہے، اس سب کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آکاشا اپنے ارادوں میں اٹل تھی۔ تم اس کے لیے ایک کمزور لڑکی ہو، تم اس کو کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گی، اس لیے اس نے تمہیں یوں آزاد چھوڑ دیا ہے، ورنہ تو وہ تمہیں کبھی آزاد نہ کرتا۔ آکاشا، نجمہ نے سمجھانا چاہا تھا، میں اب کمزور نہیں ہوں، اگر وہ مجھے کمزور سمجھے گا تو یہ اس کی بھول ہوگی۔ دیکھو آکاشا، تم ایک لڑکی ہو، تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گی، وہ ہر لحاظ سے تم سے زیادہ پاورفل ہے۔ نہیں، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، مجھے اپنی ماں کی موت کا انتقام لینا ہے، مجھے اپنی ہر اس اذیت کا انتقام لینا ہے جو اس نے مجھے دی ہے۔ اب مجھ پر تمہاری باتیں بھی اثر نہیں کریں گی، تو پلیز مجھے سمجھا کر اپنے وقت ضائع نہ کرو۔ آکاشا کے دو ٹوک انداز پر نجمہ چپ ہو گئی تو آکاشا اپنا پلان تیار کرنے لگی۔ ہدیہ کی ریان کے ساتھ اب بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ ریان کی بھی کوئی کال نہیں آئی تھی اور نہ ہی ہدیہ نے کبھی کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب جب سے زہیر حسن نے ریان کے گھر والوں کے آنے کے بارے میں بتایا تھا، خوشی کے ساتھ ساتھ وہ پریشان بھی تھی۔ ریان نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، پھر ہاں کیوں کی تھی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ کہیں بھائی نے فورس تو نہیں کیا؟ رات سے یہی سوچ رہی تھی۔ زہیر سے بات کرنے گئی تھی، لیکن زہیر کے سونے کے باعث ایسے ہی واپس آ گئی تھی۔ ارے ہدیہ، وہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ کیا بات ہے؟ زہیر اپنی تیاری کے ساتھ نیچے آیا تو اسے سامنے ہدیہ کو لاؤنج میں اکیلے دیکھ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، آپ جا رہے ہیں؟ پہلے وہ پوچھنے لگی، لیکن زہیر کو تیار دیکھ کر زہیر کو جاتے ہوئے پریشانی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے نہ پوچھا نہ مناسب لگا۔ ہاں، اب خان بابا گاڑی میں سامان رکھنے کے لیے گئے ہیں، بس ابھی نکلنے والا ہوں۔ تم بتاؤ کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ زہیر نے جانچتی نظروں سے ہدیہ کو دیکھتے استفسار کیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بھائی۔ ہدیہ کے کہنے پر زہیر نے اسے ناراضگی سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اب تم مجھ سے چھپاؤ گی۔ بھائی کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ ریان اپنی مرضی سے ہاں کی ہے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسے فورس کر رہے ہیں؟ بھائی اگر ایسا ہے تو پلیز انکار کر دیں، میں ریان کی مرضی کے بغیر رشتہ نہیں بنانا چاہتی، میں زبردستی اس پر مسلط نہیں ہونا چاہتی بھائی۔ ہدیہ نے ایک ہی بار میں اپنے دل میں اٹھی ساری باتیں زہیر کے گوش گزار کر دی تھی۔ دیکھو ہدیہ، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، ریان نے خود اس رشتے کے لیے ہاں کی ہے۔ ہاں مجھے بھی لگا تھا کہ ریان انکار کر دے گا، لیکن میری توقع کے برعکس اس نے خود کہا کہ وہ تمہارے لیے رشتہ بھیجنے والا ہے، تو بس میں نے کہا پھر دیر کیسی، لے آؤ رشتہ۔ آخر کو تم جاؤ گی تو پھر ماما جان کا سارا پیار میں اکیلے سمیٹوں گا نا، آخر میں زہیر نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔
ہاں 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 ویری فنی، ہدیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر زہر کا کہکا فضا میں بلند ہوا تھا۔ اوکے میں چلتا ہوں، دیر ہو جائے گی۔ زہر ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زہر عائشہ بیگم سے پیار سمیٹتا ہوا اور ہدیہ کو تنگ کرتا اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہدیہ اپنی مکمل تیاری کے لیے عائشہ بیگم کے پاس بیٹھی تھی جب ملازمہ نے آنے والے مہمانوں کی اطلاع دی تھی۔ عائشہ بیگم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا کہا اور خود بھی اٹھ کر گئی تھیں۔ ہدیہ کے دل کی دھڑکن میں تیزی آ گئی تھی۔ ماما جان کیا ریحان بھی ساتھ آیا ہوگا؟ ہدیہ کے یوں جھجک کے پوچھنے پر عائشہ بیگم مسکرا دی تھی۔ آف کورس بیٹا، اچھا اب جلدی سے چلی آنا، میں چلتی ہوں، مہمانوں کو ذرا انتظار کروانا مناسب نہیں ہوتا، عائشہ بیگم کہتی چلی گئی تھیں۔ عائشہ بیگم نے ڈائننگ میں قدم رکھا تو ایک دم حیران رہی۔ وہیں دوسری جانب بختیار بیگم اور ارسلان صاحب جو ریحان سے بات کر رہے تھے، سامنے عائشہ بیگم کو دیکھ کر بختیار بیگم بھی حیرت سے کھڑی ہو گئی تھی۔ بختیار تم؟ عائشہ بیگم نے اندر آتے ہی حیرت اور خوشی سے کہا تھا۔ بختیار بیگم بھی خوشی سے آگے بڑھیں اور عائشہ بیگم کو گلے لگا لیا تھا۔ کتنے عرصے بعد تم یہاں ہمارے گھر آئی ہو؟ عائشہ بیگم نے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ بختیار بیگم ایک بار پھر حیران رہ گئی تھی۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ لیکن تمہارا گھر تو… بیگم بختیار نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہاں سے یہاں شفٹ ہوئے ایک عرصہ بیت گیا ہے، حسن کی زندگی میں ہی ہم یہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ بختیار بیگم اور عائشہ بیگم سب بھولی وہی باتیں کرنے لگی، جبکہ ریحان حیرت زدہ سے دونوں کو دیکھتا رہا، جبکہ ارسلان صاحب سب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جب ہدیہ نے ڈائننگ میں قدم رکھا، جس پر عائشہ بیگم چونک گئی اور ہدیہ بھی سامنے کا منظر دیکھ کر الجھ سی گئی تھی۔ ارے ہدیہ، ان سے ملو، تمہاری بختیار آنٹی، وہیں جن کے گھر بچپن میں جاتی تھی، احمد کی ماما۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر ہدیہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی۔ کہاں یہ وہ ریحان کی فیملی سے ملنے والی تھی، کہاں بختیار آنٹی آ گئی؟ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو، بختیار بیگم نے ہدیہ کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یہاں اور لوگ بھی ہیں، کب سے آپ دونوں خواتین ہم لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خود سے ہی باتیں کیے جا رہی ہیں۔ ارسلان صاحب نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی، تو سامنے ریحان کو کھڑے دیکھ کر ہدیہ کے کنفیوژن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، جبکہ ریحان اب کچھ سمجھ چکا تھا، اس لیے اب ہدیہ کو دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرانے لگا۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ عائشہ بیگم نے سلام کیا اور ارسلان صاحب سے حال احوال دریافت کرنے کے بعد عائشہ بیگم نے ریحان کو دیکھا تھا۔ یہ میرا بیٹا ریحان، جسے تم لوگ احمد کے نام سے جانتے ہو۔ بختیار بیگم ریحان کو متعارف کروایا تو ریحان نے کھڑے ہوتے ہوئے عائشہ بیگم کے سامنے سر جھکا دیا، جس پر انہوں نے اسے پیار کیا، جبکہ ہدیہ کو بھی اب بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ بیٹھیں آپ سب، عائشہ بیگم نے کہا تو سب راجمان ہو گئے اور سب بھی گزری باتوں کو یاد کرنے لگے تھے۔ اوہ ہاں، احمد ہی ریحان ہے، اف اللہ، یہ بات مجھے پہلے کیوں سمجھ نہیں آئی، اف میں بھی کتنی بیوقوف ہوں، اور اب کیا ہوگا؟ ہدیہ کنفیوز سی سوچوں میں گم تھی جب اسے کسی کی نظروں کا حصار خود پر محسوس ہوا تھا۔ نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ریحان گرے کلر کا پینٹ کوٹ سلیقے سے پہنے، سلیقے سے بال بنائے، اسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اللہ، اس سے آج کیا ہو گیا ہے، تب سے گھوری جا رہا ہے۔ ہدیہ نے پہلو بدلتے ہوئے سوچا تھا۔ میں چائے لے کے آتی ہوں، ہدیہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ ہدیہ کی بوکھلاہٹ سے ریحان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دیر ہدیہ چائے کے لوازمات سمیت ڈائننگ میں داخل ہوئی تھی۔ دیکھو عائشہ، ہم آئے تھے ریحان کا رشتہ لے کر، اور یہاں تو اپنے ہی رشتے نکل آئے ہیں۔ بختیار بیگم نے ہدیہ کو دیکھتے ہی مانی خیزی سے کہا تھا، جو بلیک جینس کے ساتھ بلو کلر کی گھٹنوں تک آئی شرٹ کے ساتھ دائیں بازو پر بلیک دوپٹہ ڈالے، بالوں کو کھلا چھوڑے لائٹ میک اپ کے ساتھ ہدیہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور اب یہ میری بیٹی ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں ارسلان؟ بختیار بیگم نے مان کے ساتھ کہتے ہی ارسلان کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں ضرور، اور بچے بھی راضی ہیں۔ اب تو بات ختم ہی ہو گئی۔ ارسلان صاحب نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں میں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، جانے کون لوگ ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے اپنوں میں ہی جائے گی میری بیٹی۔ عائشہ بیگم نے محبت پاش نظروں سے ہدیہ کو دیکھا، جو سب کو چائے سرو کروا رہی تھی۔ احمد بیٹا، تم بھی کچھ بولو، تب سے چپ بیٹھے ہو، کیا کرتے ہو آج کل؟ عائشہ بیگم نے ریحان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، پاپا کے ساتھ بزنس جوائن کیا ہے۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، اور عائشہ بیگم سے ریحان سے باتیں کرنے لگی۔ بختیار بیگم نے ہدیہ کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور یوں ہی باتوں کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب ارسلان صاحب نے اپنے چلنے کا کہا، ہاں اب آنا جانا تو لگا ہی رہے گا،
بختاور بیگم نے کہا اور سب سے الوداعی کلمات کے بعد رخصت ہو گئی۔ ہدیہ فریش ہو کر کمرے میں داخل ہوئی جب اس کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی۔ وہ سیدھا موبائل کی طرف بڑھ گئی، لیکن سامنے ریان کا نام سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ہدیہ نے فوراً میسج اوپن کیا۔ اتنے دنوں بعد ریان کا کوئی میسج آیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی تھی آج۔ ساتھ ہی دوسرا میسج آیا، یا شاید اتنے دنوں بعد دیکھا تو نظروں کا دھوکا تھا۔ میسج پڑھتے ہی ہدیہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں ایک اور میسج آیا، اتنی بے رخی کیوں، ناراض ہو؟ ہدیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس موبائل پکڑے مسکراتی رہی۔ تب ایک بار پھر موبائل کی ٹون بجی تھی۔ جن کی خاطر تھا ہم نے خود کو بھلایا، آج وہی ہم سے رخ موڑے بیٹھے ہیں۔ ہدیہ کوئی جواب دیے بغیر موبائل چارجنگ پر لگاتی مسکراتی ہوئی نیچے عائشہ بیگم کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا بختاور کا بیٹا ہی ریان ہے، ماشاءاللہ بہت سلجھا ہوا ہے، مجھے کافی اچھا لگا ہے۔ عائشہ بیگم نے ہدیہ کو آتے دیکھ کر ریان کی تعریف میں کہا تھا، مجھے خود نہیں پتا تھا کہ ریان ہی احمد ہے، تب ہی اتنے چھوٹے تھے جب ان کے گھر جاتے تھے، مجھے کہاں یاد رہا تھا۔ خیر، بس میں اتنے میں ہی خوش ہوں کہ میری بیٹی اپنوں میں جائے گی، عائشہ بیگم نے ہدیہ کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ بیگم اپنے اس رشتے سے دل و جان سے راضی ہو گئی تھی۔ اچھا ماما، ہم بھائی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے، بھائی جب واپس آئیں گے تو شاید دیکھ کر شاک رہ جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا نا، ہدیہ نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں اچھا پلان ہے، اوکے، نہیں بتاؤں گی، عائشہ بیگم مسکرا دی اور دونوں باتیں کرنے لگی۔ ظہیر جب کراچی اسلام آباد آیا تھا تب سے بزنس کے چکر میں فل جکڑا ہوا تھا۔ عائشہ بیگم نے جب اسے بتایا کہ ان کو ریان کی فیملی پسند آئی ہے، تب سے وہ ہدیہ کے معاملے سے مطمئن تھا۔ اب بس اسلام آباد سے واپسی پر اسے آکاشا کا فیصلہ کرنا تھا۔ اب آکاشا کی زندگی کا ظہیر کی زندگی پر کوئی تعلق نہیں رہ جانا تھا۔ اسے اب ریان اور ہدیہ کا نکاح کا انتظار تھا۔ ان دونوں کو مضبوط رشتے میں باندھ کر آکاشا کو اس بندھن سے آزاد کر دینا تھا۔ اگر آکاشا کا کوئی کردار ریان کی زندگی میں تھا بھی اور ہدیہ اور ریان کے نکاح کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی تھی، تو پھر زندگی ایک بار پھر ٹریک پہ آ جانی تھی۔ عائشہ، تم سے ایک بات کرنی ہے، کال پہ کافی دیر باتوں کے بعد بختاور نے کہا تھا۔ ہاں بختاور بولو۔ وہ میں نے ریان سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا نکاح ہدیہ سے 10 دن میں کراؤں گی، اور اب تمہیں ہم پر بے اعتباری تو نہیں ہوگی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہدیہ اور ریان کا نکاح اس جمعے کو کر دیا جائے، بختاور بیگم نے دھیمے سے کہا تھا۔ لیکن بختاور، اتنی جلدی کیا ہے؟ میرا مطلب ابھی تو کوئی تیاری نہیں کی، اور ہدیہ کا نکاح اتنی جلدی کیسے کر دوں؟ ظہیر بھی یہاں نہیں ہے۔ عائشہ بیگم فکر مند ہو گئی تھی۔ صرف نکاح ہوگا اور تیاری کا کیا ہے، وہ تو 2-4 دن میں ہو جائے گی۔ دیکھو پلیز انکار نہ کرنا، میں اپنے بیٹے سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا چاہتی ہوں، بختاور بیگم نے آس بھرے لہجے میں کہا، جس پر عائشہ بیگم گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ظہیر سے آج بات کروں گی آ کر، جو وہ کہے گا۔ چلو ٹھیک ہے، بختاور بیگم نے خوشی سے کہا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ابھی عائشہ بیگم نے کال بند ہی کی تھی جب ظہیر کی کال آنے لگی۔ عائشہ بیگم نے ابھی ہونے والی ساری بات ظہیر کے گوش گزار کر دی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ حامی بھر لیں، اور رہی میری بات تو میں جمعرات کی رات کو واپس آ جاؤں گا، جو شاپنگ ہوگی وہ آپ اور ہدیہ کر لیجیے گا، باقی کے انتظامات کا میں خان بابا اور رشید کو سمجھا دوں گا۔ اگر ریان ظہیر کے کہنے پر جلد نکاح کر رہا ہے تو اب ظہیر کو بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں بختاور کو۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد عائشہ بیگم نے کال بند کر دی۔ آکاشا کہیں جا رہی ہو؟ نجمہ نے آکاشا کو باہر جانے کے لیے دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ ہاں، مختصر جواب آیا۔ لیکن کدھر جا رہی ہو؟ اپنے انتقام کی پیڑی سیڑھی پر قدم رکھنے، آکاشا نے اچھے سے چادر اوڑھتے ہوئے کہا تھا۔ تم پیچھے نہیں ہٹو گی؟ نہیں، میں پیچھے قدم ہٹانے کے لیے نہیں بڑھائے تھے، اور تم سے زیادہ پاورفل ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گی۔ نجمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے آکاشا کو اس کٹھن راستے سے دور رکھے۔ پاور؟ دیکھ لی میں نے اس کی پاور۔ اگر تم اپنا انتقام پورا نہ کر پائی تو یہ بات کی بات ہے، لیکن فی الحال اس کا آغاز تو ہوگا، اور آج ہی ہوگا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اور ایک پل کو نجمہ کو چپ کروا گئی تھی۔ اگر پہلے قدم پر ہی تم ہار گئی تو اگر یہ آج ہی پتہ چلے گا، اگر آج پہلا قدم میں مایوسی ہوئی تو میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گی، لیکن میں اپنے انتقام سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ظہیر حسن کو اپنی بربادی کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آکاشا کے لہجے میں کسی بھی قسم کی لچک نہیں تھی۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، آکاشا نے نظمہ کو مزید بولنے کے لیے لب کھولتے دیکھ کر کہا، اور مزید کچھ بھی سنے بغیر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ عائشہ بیگم
کال پر مسز محمود سے بات کر رہی تھی جب ملازمہ نے پیغام دیا تھا، ٹھیک ہے تم ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر ملازمہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی تھی اور پھر مسز محمود کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مسز محمود، میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، کہتے ہوئے کال بند کر دی اور خود ڈائننگ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ اندر داخل ہوئی تھی جب ان کی نظر سامنے کھڑی شخصیت پر پڑی تو ایک پل کو وہ حیران رہ گئی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد خان بابا کو فوراً عائشہ بیگم نے طلب کر لیا۔ ہدیہ کا نکاح جمعے کو طے پایا تھا۔ دن تھوڑے اور تیاریاں زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے روز بازاروں کے چکر لگتے۔ اب 2 ہی دن تو رہ گئے تھے، پرسوں نکاح تھا۔ آج بھی ہدیہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد سے بختیار بیگم اور ریان کے ساتھ نکاح کا ڈریس لینے گئی ہوئی تھی، جبکہ عائشہ بیگم گھر کے کچھ انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی۔ لیکن زہیر حسن نے یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ خان بابا اور رشید سب کچھ بہت اچھے سے سنبھالے ہوئے تھے۔ سب انویٹیشن بٹ چکے تھے۔ کوئی ایسا رشتہ دار تو نہیں تھا جو پہلے رہنے آتے۔ سب تقریب کے وقت آتے اور تقریب کے بعد چلے جانے والے مہمان تھے۔ سب تیاریاں بڑے اپنے عروج پر تھیں۔ ہر طرف خوشیوں کے رنگ بکھرے تھے۔ سب ہی خوش اور مطمئن تھے سوائے عائشہ بیگم کے۔ جانے کیوں عائشہ بیگم مطمئن نہیں تھی۔ خود کو مصروف رکھنے کے باوجود بے چین سی تھی۔ وہ ایک دم سے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے خود کو مضبوط کرتی۔ خان بابا کو گاڑی نکالنے کا کہا اور خود اس پر سوار ہو کر چلی گئی تھی۔ سارا گھر رنگا رنگ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا جب زہیر حسن نے حسن ویلا میں قدم رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اسے انجانی سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ آخر اس کی بہن کو اس کی خوشی ملنے جا رہی تھی اور وہ مطمئن سا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائشہ بیگم اور ہدیہ سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں فریش سا لوٹا۔ تھکاوٹ کے باوجود اس نے آتے ایک بار پھر سے اپنے سب ارینجمنٹس کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اسی چکر میں رات کے 12 بج گئے اور پھر وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ آکاشا، ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، نہ جھلساؤ خود کو اس آنکھ میں، انتقام کی آگ سب کچھ جلا کر رکھ دیتی ہے۔ نجمہ نے ایک بار پھر آکاشا کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ جھلس تو میں گئی ہوں نجمہ، کیا بچا ہے میرے پاس؟ اماں مجھے چھوڑ کر منو مٹی چلی گئی، میرے رشتہ داروں نے مجھ سے کنارہ کر لیا اور ایک چھت تک تو نہیں رہی میرے پاس، اس سے زیادہ کیا جھلسوں کی میں، بتاؤ؟ آکاشا کی بات پر نجمہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، سو خاموشی سے اور دکھ سے آکاشا کو دیکھتی رہی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھ سے خوشیاں چھین لینے والے کو بھی میں خوش نہیں رہنے دوں گی، آکاشا نے کرواہٹ بھرے لہجے میں کہا تھا جب نیچے سے آتے ہارن کی آواز پر آکاشا نے کھڑکی پر جھانک کر دیکھا تھا۔ تم بس میرے لیے دعا کرنا اور تمہارا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی کہ جب ساری دنیا نے مجھے ٹکرا دیا تھا تب تم نے میرا ساتھ دیا تھا۔ آکاشا نے نجمہ کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، پاگل، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بل اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے، ہمیشہ خوش رہو۔ نجمہ نے آکاشا کے چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا تھا۔ آکاشا نے نجمہ کو گلے لگا لیا۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، آکاشا نے کہا اور بیڈ پر رکھے بڑے شاپر اٹھاتی باہر چلی گئی اور نجمہ دل ہی دل میں اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کرنے لگی۔ ماما، آج آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تم نہیں جاؤ گی؟ مسز محمود نے الٹا زمل سے حیرت سے پوچھا تھا۔ کہاں؟ مسز محمود کے پوچھنے پر زمل نے کندھے اچکائے تھے۔ مسز حسن کی بیٹی اور تمہاری کلاس فیلو ہدیہ کا آج نکاح ہے۔ مسز محمود نے گویا زمل کی سماعتوں میں بم پھوڑ دیا تھا۔ واٹ؟ ہدیہ کا نکاح؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ لو، بتانا کس نے ہے، باقاعدہ انویٹیشن آیا تھا، تمہیں ہدیہ نے نہیں انوائٹ کیا؟ مسز محمود حیرت زدہ تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ زمل کو نہ پتہ ہو؟ زمل اور ہدیہ کی اچھی دوستی تھی۔ انوائٹ تو دور، اس نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کس کے ساتھ ہے نکاح ہدیہ کا؟ زمل نے بے چینی سے مسز محمود کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، ریان ارسلان سے ہے، مسز محمود نے سوچتے ہوئے بتایا اور زمل کو اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ نہیں، ریان اور ہدیہ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے ماما؟ آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی، زمل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے یقینی سے کہا تھا۔ لو بھلا، مجھے کیوں مس انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی؟ باقاعدہ انویٹیشن پڑھا ہے میں نے، مجھے لگتا ہے تم نے نہیں جانا۔ اوکے، میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، مسز محمود کہتی ہوئے وہاں سے چلی گئی اور زمل طیش میں آ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ تم یہ کیسے کر سکتی ہو ہدیہ؟ ریان صرف میرا ہے، تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی، تم نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا۔ زمل نے غصے سے بیڈ پر چیختے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور پاس پڑے موبائل کو پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ تم کیا سمجھتی ہو نکاح کے 2 بول تم مجھ سے ریان کو چھین لو گی؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اب تم بس دیکھتی جانا میں کیا کرتی ہوں، نکاح بھلے تم نے کر ہی لیا ہو لیکن میں ریان کو حاصل کر کے رہوں گی۔ زمل وہی غصے سے
کراتے ہوئے اپنا غصہ چیزوں پر نکالتی رہی۔ آخر وہ لمبا آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ سارا ارینجمنٹ لان میں کیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد رفتہ رفتہ شروع ہو گئی تھی۔ ہدیہ سلون سے بھی واپس نہیں آئی تھی۔ خان بابا ہدیہ کو لینے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ زہیر حسن بھی اپنے کمرے میں تیار ہو کر آیا تھا جب عائشہ بیگم زہیر کا کمرہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ زہیر بھی عائشہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن وہ تو بس زہیر کو دیکھتے ہی جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں ماما؟ زہیر نے عائشہ بیگم کی نظروں سے الجھتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ اب تم اپنے فیصلوں میں بااختیار ہو گئے ہو۔ اب تمہیں اپنی زندگی کے فیصلوں میں ہماری رائے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کیا مطلب ماما؟ اب کیا کہنا چاہتی ہیں؟ زہیر نے ناسمجھی سے عائشہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، یہ میں تمہارے لیے لی تھی، مجھے اچھا لگے گا اگر تم آج اسے پہنو گے تو۔ عائشہ بیگم نے کہتے ہی ہاتھ میں پکڑی شیروانی زہیر کی طرف بڑھا دی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں ماما؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ میرے لیے لائیں اور میں نہ پہنوں؟ زہیر نے عائشہ بیگم کا ہاتھ تھامتے عقیدت سے کہا اور ڈریس لے کر بیڈ پہ رکھ دی تھی۔ اوکے، باہر مہمان آ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ لوں، تم تیار ہو کر جلدی سے نیچے آ جانا۔ عائشہ بیگم کہتی نیچے لان میں چلی گئی تھی جب مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور زہیر بھی واش روم میں چلا گیا تھا۔ ماشاءاللہ آج میرا بیٹا بہت ہینڈسم لگ رہا ہے، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، بختیور بیگم نے ریان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اپنی گورن رنگت سمیت وائٹ کلر کی شلوار قمیض زیبتن کیے اوپر بلیک کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے، دائیں جانب میں ہاتھ میں واچ پہنے، بالوں کو اچھے سے سٹائل میں سیٹ کیے اپنی مکمل تیاری کے لیے لاؤنج میں آیا تھا، جہاں سب لوگ جانے کو تیار کھڑے تھے۔ بختیور بیگم اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی نثار ہو گئی تھی، ہوتی بھی کیوں نہ اکلوتا بیٹا تھا۔ ماشاءاللہ آج ہمارا بیٹا شہزادہ لگ رہا ہے، ارسلان صاحب نے بھی اپنے خوبرو بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو سو مچ بابا، ریان کے ہر انداز سے خوشی نمایاں تھی۔ اوکے بیگم، ابھی ہم نکلنا چاہیے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارسلان صاحب کے کہنے پر بختیور سمیت سبھی حرکت میں آ گئے اور باہر گاڑیوں کی طرف جانے لگے۔ ہدیہ، آج سے تم صرف میری ہوگی اور کوئی بھی تمہیں مجھ سے چھین نہیں پائے گا۔ ریان نے مسکراتے ہوئے سوچا، اپنی مسکراہٹ سمیت باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سارے لان کو رنگ برنگی چھوٹی لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ ایک سائڈ پہ چھوٹا سا سٹیج بنا دیا گیا تھا جہاں سفید رنگ اور نارنجی رنگ کی کمبینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پھولوں اور نیٹ سے ساری سجاوٹ کی گئی تھی، اور کہیں کہیں ہلکے آسمانی رنگ کی نیٹ کا استعمال کیا گیا تھا جو خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ سٹیج سے لے کر لان کے اینڈ تک رستہ بنایا گیا تھا جہاں پر سٹیج والے رنگوں کو ہی فوقیت دی گئی تھی۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ہدیہ کو سٹیج پہ لایا جانا تھا۔ ساتھ میں ساؤنڈ سسٹم کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا جہاں ہلکے سروں میں سانگ چل رہے تھے جو ماحول کی دلکشی کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہے تھے۔ زہیر ہاف وائٹ رنگ کی شیروانی پہنے، بالوں کو سلیقے سے بنائے، اپنی دلکش مسکراہٹ سمیت باہر آیا تو سب مہمانوں کی آمد ہو چکی تھی۔ اب بس ریان کی فیملی کا ویٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ سب سے ملتا ہوا واپس اندر ہدیہ کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ زہیر سیدھا ہدیہ کے پاس چلا گیا، دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تو کچھ لڑکیاں روم میں ہدیہ کے پاس کھڑی تھی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اپنی بہن سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ زہیر کے کہنے پر سب لڑکیاں باہر چلی گئیں۔ ہدیہ بیڈ پر نظر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا لہنگا سارے بیڈ پہ پھیلایا گیا تھا۔ لہنگا سلور کلر کا تھا جس کے اوپر ہلکے نیلے اور سلور کلر کا کام کیا گیا تھا۔ لہنگے کی کرتی اور لہنگے کے کناروں پر جو بارڈر تھا اس میں ہلکے نیلے رنگ کے سٹون لگے ہوئے تھے جو آسمانی رنگ کو نمایاں کر رہے تھے اور لہنگے کی خوبصورتی کو بڑھانے میں معاون تھے۔ ماتھے پہ گولڈن رنگ کی باریک سی ماتھا پٹی تھی، کانوں میں جھمکے ڈالے، بالوں کا اچھا سا ہیئر سٹائل بنا کر دوپٹہ ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا، باقی بالوں کو کرلز ڈال کر دائیں بائیں میں پھیلا دیا گیا تھا۔ باقی ساری جولری کے لہنگے کے ساتھ میچنگ کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سب کے ساتھ ہدیہ بہت امیزنگ لگ رہی تھی، جو بھی دیکھتا نظر ہٹانا بھول جاتا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، زہیر کے کہنے پہ ہدیہ کی آنکھوں سے آنسو قطروں کی صورت میں بہنے لگے۔ نہ میری گڑیا روتے نہیں ہیں، زہیر نے بیڈ پہ بیٹھتے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی بابا جان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، مجھے ان کی یاد آ رہی ہے۔ حسن صاحب کے ذکر پر زہیر خود بھی افسردہ ہو گیا تھا۔ ہدیہ کی فیلنگس تو زہیر سمجھ سکتا تھا، لیکن کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ وہ بھی کبھی حسن صاحب کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ اللہ نے ان کی زندگی میں اتنی ہی لکھی تھی، اس میں اب بس روتے نہیں ہیں۔ دیکھو بابا جان اگر ہوتے تو وہ تمہیں یہ روتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زہیر کے پوچھنے پر ہدیہ نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تو بس اب تم نہیں رو گی، اور ویسے بھی دیکھو رو کر اپنا سارا میک اپ خراب کر لیا ہے،
پوری کسی ہارر فلم کی چڑیل لگ رہی ہو. ریان نے تمہیں دیکھا تو تمہیں دیکھ کے ہی ڈر جانا ہے. زہیر نے ہدیہ کا موڈ چینج کرتے ہوئے کہا تھا. بھائی، ہدیہ نے منہ پھلا لیا تھا. ہاں اب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب ریان کی فیملی کے پہنچنے کی اطلاع پر زہیر وہاں سے اٹھتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا. زہیر جب نیچے لان کی طرف آیا تب اس کے سیل پر واجد کی کال آنے لگی تو وہ کال سننے کے لیے ایک طرف کو ہو گیا. ریان کی فیملی لان میں آ چکی تھی. یہاں ملازمین نے پھولوں کے بکوں کو سمیت ان کا استقبال کیا تھا. ہدیہ پھول پھینکنے کے حق میں نہیں تھی. پھول تو اسے بہت پسند تھے لیکن وہ پھولوں کی حرمتی نہیں کر سکتی تھی. اس کا کہنا تھا کہ جب پھولوں کو ہم پاک سمجھتے تو انہیں پھولوں کو یوں پیروں کے نیچے نہیں رونڈے. زہیر نے ہدیہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے بکوں کا ارینجمنٹ کیا تھا. بختیور بیگم اور عائشہ بیگم سے گلے ملتے سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے تھے. ریان، بختیور اور عائشہ بیگم سٹیج پر براجمان تھے. ارسلان صاحب اپنے کچھ جاننے والے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. السلام علیکم، کیسے ہو؟ زہیر نے سٹیج پہ آتے ہوئے گرم جوشی سے ریان سے مضافہ کیا اور بختیور بیگم کی طرف متوجہ ہوتے سلام کیا. وعلیکم السلام. زہیر تو کافی خوبرو ہو گیا ہے. بختیور بیگم نے سلام کا جواب دیتے عائشہ بیگم کو کہا. زہیر کو بختیور بیگم کو جانی پہچانی لگی اور اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں آ گیا. وہ ایک پل کو حیرت زدہ سا رہ گیا. آپ بختیور آنٹی ہیں نا؟ زہیر نے اپنی تصدیق کے لیے پوچھا تھا. بالکل، یہ تمہاری بختیور آنٹی ہیں اور میں ریان عرف احمد. بختیور بیگم کی جگہ ریان نے شرارتی انداز میں کہا تھا. او مائی گاڈ! زہیر تو شاکڈ ہی رہ گیا تھا. دیکھیں زہیر بھائی، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. آپ کی بہن نے ہی آپ سے چھپانے کو کہا تھا. ریان کے کہنے پر سب مسکرانے لگے اور پھر زہیر کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا. ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے جب مولوی صاحب کی آمد کا پیغام ملا تو نکاح کی رسم ادا کرنے کے لیے زہیر مولوی صاحب کو لیتے اندر ہدیہ کے روم کی طرف بڑھ گیا. ہدیہ کے نکاح کے بعد ریان کا نکاح پڑھایا گیا. نکاح کے بعد ہدیہ کو جب لان میں لایا گیا تو گانا بھی اس کے قدموں کی رفتار اور موقع کی مناسبت سے بیک گراؤنڈ میں چلنے لگا تھا. اسٹیج کے قریب پہنچنے پر ریان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہدیہ کو اسٹیج پر لے گیا اور ہدیہ کو ریان کے ساتھ بٹھا دیا گیا. سب کی نظروں کا مرکز وہی دونوں بن گئے تھے. ہر کوئی دونوں کی جوڑی کو سراہ رہا تھا. ہدیہ اور ریان کو دیکھتے زہیر حسن کے دماغ میں ایک دم سوچ لہر آ گئی تھی. میں ریان عرف احمد اکاشا والصغیر سے آپ کا نکاح. دیکھیں بھائی، اکاشا کتنا پیارا. احمد بولتی. تو کیا اکاشا وہی تھی، ریان کی خالہ زاد؟ زہیر حیرت اور شوق کے عالم میں سٹیج سے اتر آیا. اس کے دماغ میں بچپن کی آوازیں گونجنے لگی تھیں جہاں 5 سالہ ریان اور اکاشا بحث کر رہے تھے. دیکھو اکاشا، خبردار جو تم نے مجھے لیان بولا تو غصے سے بھرپور لہجے میں کہا گیا تھا. وہ کچھ لفظ توتلے بولنے کی وجہ سے ہمیشہ ریان کو لیان ہی بولتی تھی. میں صحیح تو بولتی ہوں نا تمہارا نام؟ نہایت معصومیت سے جواب دیا گیا. دیکھو میرا نام ریان ہے. ایک لفظ کو چباتے ریان نے کہا تھا. لیان. اکاشا نے بھی اپنی لفظوں میں زور دیتے ہوئے اسی کے انداز میں کہا تھا. اف، تم میرا نام نہ لیا کرو، تم خراب کر دیتی ہو. میں صحیح لیتی ہوں تمہارا نام، لیان احمد. اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اکاشا نے ریان کو پورے نام سے پکارا تھا. واؤ، پھر سے بولو احمد. ریان نے ایکسائٹڈ ہوتے کہا تھا. احمد. او واو مام، دیکھیں کتنا پیارا، کتنا کیوٹ بولتی ہے. ریان اکاشا کا بازو پکڑے پاس بیٹھی بختیور بیگم کے پاس لے گیا جو عائشہ بیگم سے باتوں میں مشغول تھی. بختیور بیگم اور ریان کے کہنے پر اکاشا نے حیرت سے سب کو دیکھتے ہوئے احمد کو اپنی کیوٹنس کے ساتھ احمد بولا. دیکھو بھائی، اکاشا کتنا پیارا احمد بولتی ہے. ریان نے 7 سالہ زہیر سے پوچھا تھا جو 4 سالہ ہدیہ کے ساتھ بیٹھا تھا. اور یوں ریان کی فرمائش پر سب احمد ہی بولنے لگے تھے. بختیور بیگم اور ارسلان تو کبھی احمد تو ریان ہی بول لیتے جبکہ باقی باقاعدہ احمد بلانا شروع کر دیا تھا جس سے سب احمد ہی کے نام سے جانتے تھے جبکہ یونیورسٹی میں ریان ارسلان سے جانا جاتا تھا. عائشہ بیگم کی آواز سے زہیر اپنے خیالوں میں سے چونکتا عائشہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو اسٹیج پہ کھڑی تھی، بول رہی تھی. ہم ہدیہ حسن اور ریان ارسلان کے نکاح کے علاوہ کچھ اور بھی اناؤنس کرنا چاہتے ہیں. عائشہ بیگم کے کہنے پر سب انہی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور عائشہ بیگم نے زہیر کو اسٹیج پہ آنے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ نہ سمجھی سے عائشہ بیگم کے پاس اسٹیج پر آتا کھڑا ہو گیا تھا. وہ تو یہ
تو وہ اناؤنسمنٹ ہے، کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر زہیر حسن کا نکاح ایمرجنسی میں کر دیا گیا تھا۔ آج ہم آپ سب لوگوں کو اس گھر کی اکلوتی بہو سے متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر زہیر نے حیرت سے عائشہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ عائشہ بیگم بھی زہیر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا عائشہ بیگم کی نگاہوں میں؟ ٹوٹے ہوئے ارمان، دکھ، افسوس، رنج، مایوسی۔ زہیر عائشہ بیگم کی نگاہوں کو دیکھتا ایک پل کو اپنی جگہ سے ہل نہ سکا تھا۔ زہیر کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی حیرت زدہ تھے۔ ہدیہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ عائشہ بیگم کیا کہہ رہی ہیں۔ جی ہاں، اس گھر کی بہو۔ ساتھ ہی عائشہ بیگم نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تو باقی سب بھی اب بھی اسی جانب دیکھنا شروع کر دیا اور بہت سارے چہرے شاکڈ رہ گئے۔ میرے بیٹے زہیر حسن کی شریک حیات آکاشا زہیر حسن۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر ہدیہ، ریان اور بختیور بیگم شوق سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور زہیر تو سامنے دیکھنا منجمد ہو گیا تھا، جہاں آکاشا دلہن کا روپ دھارے کھڑی تھی۔ دوسری جانب آکاشا فریش ریڈ کلر کے لہنگے میں ملوث تھی، جس میں گولڈن کام نفاست سے کیا گیا تھا۔ بالوں کو جوڑے میں قید کیے دوپٹہ سیٹ کر کے ماتھے پہ گولڈن ہی ماتھا پٹی، جس میں سرخ رنگ تک لگے ہوئے تھے، اور گولڈن اور سرخ امتزاج کی جیولری سمیت وہ تین لڑکیوں کے ہمراہ ہی میں اس رستے پر چلتی ہوئی آ رہی تھی جو سیدھا ہی اسٹیج تک پہنچتا تھا۔ آکاشا مکمل دلہن کا روپ دھارے نہایت غضب ڈھا رہی تھی۔ آکاشا کی آمد پر بھی بیک گراؤنڈ میں سانگ چل پڑے تھے، جو آکاشا کی آمد کو مزید دلکش بنانے لگے تھے۔ آکاشا نے سامنے اسٹیج پر دیکھا، ایک پل کو دھیمے پڑ گئی، گویا مزید چلنے کی سکت باقی نہ رہی ہو۔ اسٹیج پر اسے خالہ جان اور احمد شوق نظر آ رہے تھے۔ آکاشا کے ذہن میں خالہ جان کے الفاظ گردش کرنے لگے تھے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ حیدرآباد چلی گئی ہے، ہمارا اس سے اب کوئی رابطہ نہیں۔ آکاشا سر جھٹکتی، خود کو پرسکون کرتی مضبوط قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ دیکھ رہی ہوں میں اب تم فیصلوں میں کتنے با اختیار ہو گئے ہو۔ اب تمہیں اپنی زندگی کے فیصلوں میں ہماری رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ زہیر کو بھی عائشہ بیگم کے کئی الفاظ یاد آنے لگے، جو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کافی تھے کہ آکاشا کا عائشہ بیگم سے رابطہ ہو چکا ہے۔ اوہ، اس سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ جانے اس نے ماما کو کیا سچ جھوٹ ملا کر بتایا ہوگا۔ ماما مجھ سے خفا ہیں۔ آکاشا، تم نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ زہیر کو آکاشا پر مزید غصہ آنے لگا۔ عائشہ بیگم نے زہیر کو آکاشا کو اسٹیج پر لانے کا اشارہ کیا تو وہ لوگوں کی موجودگی اور عائشہ بیگم کا خیال کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی آکاشا کو اسٹیج پر لانے کے لیے زہیر نے اپنا ہاتھ آکاشا کی طرف بڑھا دیا، جسے آکاشا نے دل جلانے والی مسکراہٹ سمیت تھام کر اسٹیج پر آ گئی تھی۔ لیکن سامنے ریان اور بختیور کو دیکھ کے اس نے نظریں چرا لی تھیں۔ ایان آکاشا کی طرف بڑھنے لگا تھا، اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ کہاں تھی وہ اتنے دنوں سے، اور یہ سب کیا ہے۔ بہت سارے سوالات تھے جو وہ آکاشا سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن بختیور بیگم کے الفاظ نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ تم بھی حقیقت کو مان لو، جو اپنی مرضی سے کی گئی ڈھونڈا ان کو جاتا ہے جو گم ہو جائیں۔ جو لوگ خود چلے جائیں ان کو ڈھونڈا نہیں جاتا، کیونکہ اگر وہ زندگی میں کسی موڑ پر مل جائے تو وہ اجنبیت کا لبادہ اوڑھ کر گزر جاتے ہیں یا پھر چھپ جایا کرتے ہیں۔ اور آکاشا کو یوں نگاہیں چرا لینا بختیور بیگم کی باتوں کو سچ ثابت کر رہی تھی۔ کیا آکاشا خود اپنی مرضی سے زہیر بھائی کے ساتھ؟ اس سے آگے ریان کچھ سوچ نہیں سکا تھا۔ اس کے اندر ابھرنے والے سوالات کا جواب آکاشا کو دلہن کے روپ میں کھڑے ہونا جواب کی طور پر کافی تھا۔ لوگوں کا لحاظ کرتے اپنے عزت کا بھرم رکھنے کے لیے سب اپنی اپنی جگہ خاموش ہو گئے تھے اور اسی خاموشی سمیت سب کی مبارکباد وصول کرنے لگے تھے۔ جیسے تیسے کر کے تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ آکاشا اور ہدیہ کو عائشہ بیگم نے اندر لاؤنج میں بھیج دیا تھا۔ بختیور اور ارسلان بھی خاموشی سے اپنے سوالوں کا گلا گھونٹتے سب سے ملتے ریان کو دیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سب ایسے خاموش تھے جیسے کسی کے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہ ہو۔ وہ بولتے بھی تو کیا بولتے؟ ابھی بولنا اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے گنوانے کے مترادف تھا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد عائشہ بیگم اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زہیر بھی خان بابا اور رشید کو جلدی ہدایت دینے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زہیر کو آکاشا کی حرکت پر طیش آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آکاشا کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ آخر کیا سوچ کر وہ یہاں آئی تھی؟ زہیر جب لاؤنج میں داخل ہوا، عائشہ بیگم آکاشا کو زہیر کے روم میں چھوڑ آنے کا بول رہی تھی۔ ہدیہ آکاشا کو اٹھائے اپنے لہنگا بھی ایک ہاتھ سے سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ میرے روم میں نہیں جائے گی۔
زہیر جو عائشہ بیگم کی بات سن چکا تھا فوراً اندر آتے اس نے غصے سے کہا تھا، کیوں نہیں جائے گی؟ بس ماما ایک کمرے میں نہیں جائے گی، نہ ہی اس گھر میں رہے گی۔ زہیر نے دانت پیستے ہوئے آکاشا کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیوں نہیں؟ آکاشا یہیں رہے گی، بیوی نہیں ہے تمہاری؟ نکاح نہیں کیا تم نے اس سے؟ عائشہ بیگم نے بھی دھیمے لہجے میں مگر طنزیہ انداز اپناتے ہوئے کہا تھا، ماما آپ اس کی باتوں میں نہیں آئیں، اس نے آپ کو جھوٹ میں لپٹی کہانی سنائی ہوگی، اس نے آپ کو سچ نہیں بتایا ہوگا، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ زہیر نے کچھ کہنا چاہا اور آکاشا زہیر کے یوں صفائیاں پیش کرتے پر طنزیہ مسکراتی رہی۔ ایک سکون تھا جو اس کے اندر اترا تھا، اور ہدیہ کبھی عائشہ بیگم کو اور کبھی زہیر کو کنفیوژن سے دیکھتی رہی تھی۔ بس زہیر، میں جان چکی ہوں سارا سچ، اور تمہاری نظر میں ہماری ذرا بھی اہمیت ہوتی تو تم نے ہمیں بتایا ہوتا، تو بہت پہلے بتا چکے ہوتے۔ عائشہ بیگم نے زہیر کی بات کاٹ دی تھی۔ کیا بتایا ہے تم نے ماما کو؟ کون سا جھوٹ بولا ہے ماما سے؟ بولو۔ زہیر نے طیش میں آ کر بڑھتے ہوئے آکاشا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہی جو سچ تھا، جس طرح زبردستی تم نے مجھ سے نکاح کیا، مجھے ہراس کیا۔ آکاشا نے دوبدو جواب دیا تھا۔ ہدیہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ عائشہ بیگم نے زہیر کی جارحیت دیکھتے ہدیہ کو فوراً کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ زہیر چھوڑو اسے، یہ بات تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ بات کرنے کی تمیز بھی بھلا چکے ہو، بیوی ہے وہ تمہاری۔ بیوی؟ یہ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نہیں مانتا اسے اپنی بیوی، جو گھر میں آتے ہی پھوٹ ڈال دے۔ یہ پھوٹ کبھی نہیں ڈالتی۔ اگر تم کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے، لیکن تم نے پوچھنا تو دور بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ اور رہی بات غلط بیانی کی، تو آکاشا نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، میں خان بابا اور رشید سے معلومات لے چکی ہوں، عائشہ بیگم نے تفصیلاً کہا تھا۔ لیکن زہیر نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ بس ہر حال میں آکاشا کو اپنے گھر سے باہر دیکھنا چاہتا تھا، جس نے پہلے اس کی بہن کے ساتھ برا کیا اور اب اس گھر میں گھس آئی تھی، اور پہلی بار عائشہ بیگم زہیر سے خفا ہوئی تھی۔ تم نکلو ابھی یہاں سے۔ زہیر کو آکاشا کی موجودگی میں آگ بگولا کر رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں زہیر، آکاشا کہیں نہیں جائے گی، بیوی ہے تمہاری، یہ یہی اس گھر میں رہے گی۔ عائشہ بیگم کے اس لہجے میں سختی در آئی تھی۔ بیوی؟ ٹھیک ہے، جب یہ میری بیوی نہیں رہے گی تو پھر یہاں اس گھر میں کوئی مقصد تو نہیں ہوگا نا؟ میں ظہر حسن، آکاشا ذکیر، تمہیں پورے ہوش و حواس میں تمہیں اطلاع اس بات سے پہلے کہ زہیر کچھ کہتا، عائشہ بیگم کے پڑنے والے تھپڑ نے زہیر کے اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ عائشہ بیگم کو دیکھتا شاکڈ رہ گیا۔ وہ شاکڈ ہوتا بھی کیوں نہ، زندگی میں پہلی بار عائشہ بیگم نے زہیر حسن پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ زہیر حسن، اس سے آگے تم نے ایک لفظ بھی بولا تو سمجھ لینا تمہاری کوئی ماں نہیں ہے، میرا اور تمہارا رشتے کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ عائشہ بیگم نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی، اور زہیر اپنی جگہ سے ہلنے کی قابل نہیں رہا تھا کہ عائشہ بیگم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ زہیر بے یقینی کے عالم میں عائشہ بیگم کو دیکھتا رہ گیا۔ شادی کوئی مذاق نہیں کہ تم جسے چاہو اپنی زندگی میں زبردستی شامل کر لو اور پھر جب دل کیا چھوڑ دو گے۔ زہیر اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سمیت دانت پیستے عائشہ کو دیکھتا رہا اور اپنا غصہ ضبط کرتے کچھ بھی کہے بغیر تیز قدموں سے چلتا باہر کی طرف نکل گیا۔ عائشہ بیگم بھی خود پر قابو پاتے عائشہ کو دیکھا جو عائشہ بیگم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آؤ عائشہ، میں تمہیں روم دکھا دیتی ہوں، عائشہ بیگم نے کہا اور عائشہ کو لیے زہیر حسن کے روم کی طرف قدم بڑھا دیا۔ عائشہ، جو کچھ بھی ہوا ہے بھولنے کی کوشش کرنا۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن ہو سکے تو زہیر کو معاف کر دینا، وہ ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی، انہوں نے زہیر کی صفائی میں کہا تھا۔ آنٹی، میں آپ کے کہنے پر یہاں آ تو گئی ہوں، لیکن جو کچھ زہیر حسن نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد I'm sorry، آپ مجھ سے اچھے کی توقع نہ رکھیے گا، عائشہ نے صاف کوئی سے کہہ دیا تھا۔ عائشہ کچھ کہے بغیر باہر چلی گئی تھی۔ زہیر حسن، یہ تو بس شروعات ہے، ابھی آگے بھی دیکھنا تم کیا کرتی ہوں میں۔ تم نے مجھ پہ کئی بار ہاتھ اٹھایا تھا نا، ان تمام تھپڑوں کا ازالہ تو آج کرنا ہوگا۔ مجھے پڑنے والے تھپڑوں کی اذیت ان کے مقابلے میں بھی کم تھی جو تمہیں آج تمہاری ماں کے ہاتھوں سے پڑا ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں کتنے دن یوں گھر سے باہر رہوگے۔ ویسے اچھا ہے تم نے مجھ سے میرا عیشیانہ چھینا، اب تم گھر ہوتے ہوئے بھی باہر ہو۔ چچ۔ عائشہ نے عائشہ بیگم کے باہر جاتے ہی خیالوں میں زہیر حسن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی ایک ایک کر کے ساری جیولری اتارنے لگی۔ میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں آنا چاہتی تھی، نجمہ صحیح کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر پاؤں گی، لیکن جب عائشہ آنٹی نے مجھے بہو بنانے کا کہا تو مجھے لگا یہ صحیح رہے گا۔ میں تمہاری زندگی میں شامل ہو کر تمہیں زچ کروں گی، تمہیں اپنے
تمہارے اپنوں سے دور کر دوں گی، جس طرح تم نے مجھ سے میرے دور کیے ہیں۔ تمہیں بھی ہر اس اذیت سے گزرنا ہوا جس کا مجھے سامنا کرنا پڑا، اور جب میں تمہیں تمہاری بربادی کا موقع ملے گا تو اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ آکاشا گہری سوچوں میں گم تھی، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے اس بھاری ڈریس سے نجات پانے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماما، آپ نے دیکھا آکاشا نے زہیر بھائی سے شادی کر لی؟ ایسا کیوں کیا اس نے؟ خالہ تک کا خیال نہیں کیا اس نے؟ ریحان کو بھی آکاشا کے اس قدم کے پیچھے یہی وجہ لگ رہی تھی جو بختیور بیگم سمجھی تھی۔ میں تمہیں پہلے ہی کہا تھا، ورنہ وہ مل جاتی۔ جیسے پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی، محلے والوں نے بھی کہا تھا کہ بس ایک دن دیکھا اور بعد میں غائب۔ تب دیکھنے آئی ہوگی کلثوم مر گئی یا نہیں۔ میں اس امید سے کہ وہ واپس آئے گی اس کا بھرم رکھنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولتی رہی تھی۔ بختیور بیگم کو بھی آکاشا پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر بات یہی تھی تو آکاشا نے ہمیں پہلے روز زہیر اور آکاشا سے نکاح کا کیوں نہیں بتایا؟ ارسلان صاحب نے سوچ انداز میں کہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا عائشہ کو پہلے پتہ تھا۔ جس طرح وہ زہیر کو دیکھ رہی تھی، زہیر نے بھی عائشہ کو نہیں بتایا تھا۔ عائشہ بھی ہماری طرح ان سب سے انجان تھی۔ یہ سب آکاشا اور زہیر کی ملی بھگت لگ رہی ہے مجھے۔ بختیور نے اپنی سوچ کا اظہار کر دیا۔ ارسلان نے ہنکارا بھرا تو ریحان بھی کچھ کہے بغیر اپنے روم میں چلا گیا۔ ارسلان صاحب مایوسی سے ریحان کو جاتا دیکھتے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ریحان بہنوں سے بھی بڑھ کر آکاشا کا خیال رکھتا تھا، اور آکاشا نے کیا کیا؟ اس کا مان توڑ دیا۔ میرا بچہ کافی ہرٹ ہوا ہے۔ آکاشا اس کے اس عمل سے اتنا اٹیچ تھا آکاشا سے، اور آکاشا نے خیال تک نہیں کیا ریحان کا۔ بختیور بیگم منہ میں بڑبڑاتی رہ گئی۔